الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ عبارت یہاں پہ تھی ہماری کہ بل لو فرض انها تجری بالقیاس الی احدہما فہی تجری ایضا بالقیاس الی الآخر ولا يمكن جريانهما معا لخروج احدهما عن العموم قطعا فيتعارضان ويتساقطان وان كان الحق ان نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان اصالة العموم في كل منهما رأسا۔ یہاں پہ جو ہماری گفتگو تھی وہ مخصص منفصل میں تھی، اور مخصص منفصل کی جو دوسری صورت ہے کہ جب دوران کیا ہو متباینین میں ہو، تو وہاں پہ قانون تو ہمارے پاس یہی ہونا چاہیے کہ مخصص منفصل کا کیونکہ اپنا ظہور ہو جاتا ہے، پیدا ظہور منعقد اس کا ہو جاتا ہے، اور مخصص منفصل کا بھی اپنا ظہور کیا ہو جاتا ہے، منعقد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو افراد ابھی مشکوک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو عام کا ظہور ہے وہ چلنا چاہیے، لیکن یہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مخصص ہے اس کا ظہور جو ہے وہ متباینین میں سے کسی ایک میں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایک قدر متیقن نہیں ہے کہ جس میں سے آپ کہیں کہ جو خاص ہے وہ اسی ایک فرد میں کیا رکھتا ہے، ظہور رکھتا ہے۔ یعنی خاص کا ظہور جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، گویا کہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے۔ یعنی خاص کا ظہور ہونے کا ہمیں یقین ہے، ہونے کا ہمیں خاص کا یقین اس وجہ سے ہے کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ یقیناً جو ہے وہ تخصیص لگی ہے، لیکن یہ جو علم اجمالی ہے نا تخصیص لگنے کا، ہم کہیں اگر لگی ہے تو پھر کہاں پہ لگی ہے دکھائیں، ہم کہتے ہیں یہ ہمیں علم نہیں ہے۔ یعنی ہمیں کلی طور پہ یہ پتہ ہے کہ تخصیص ہے، اس کا ایک ظہور بھی ہے، لیکن وہ ظہور کس میں ہے، کون سے فرد میں ہے، وہ فرد کیا ہمارے نزدیک کیا معین نہیں ہو رہا، اسی کو کیا کہتے ہیں، احد المتباینین۔ تو لہٰذا یہاں پہ ہمیں علم اجمالی ہے قدر متیقن کا، اور قدر متیقن میں کیا ہوتا ہے، عام حجت نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے، ما عدل خاص ہوتا ہے نا، خاص جہاں پہ ظہور رکھے گا جو قدر متیقن ہوگی وہاں پہ عام حجت نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ تو پھر صورتحال کیا بننی چاہیے کہ عام جو ہے وہ جب قدر متیقن نہیں آ سکی، وہاں پہ کچھ طے نہیں ہوا، تو پھر آپ اصالت العموم جو ہے وہ کس میں آپ جاری کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اصالت العموم جاری کریں گے تو آپ کے پاس کیا ہے، دو آپشن ہیں، ٹھیک ہے، یا تو آپ ان دونوں میں سے ایک میں جاری کریں گے اصالت العموم، یا دونوں میں جاری کریں گے۔ دونوں سے کیا مراد ہے، دو فرد ہیں نا ہمارے پاس، کہ جو مثال ہمارے پاس چل رہی تھی کہ اکرم کل عالم الا خالدن، جب الا خالد، خالد کا استثناء لگا تو اب خالد کا مفہوم کیا ہے ہمارے نزدیک، کیا ہے، مشکوک ہو گیا کہ کیا خالد جو ابن بکر ہے وہ مراد ہے یا ابن عامر کیا مراد ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ اصالت العموم کو جاری کرنا چاہتے ہیں چونکہ اس کا ظہور باقی ہے اور آپ کہتے ہیں یہ ہم جاری کرنا چاہ رہے ہیں، تو دو ہی آپشن ہیں کہ یا تو آپ دونوں میں اکٹھا جاری کر دیں گے کہ آپ کہیں گے کہ جی خالد بن عمر کا بھی احترام کر لو اور خالد بن بکر کا بھی احترام کر دو۔ اگر آپ دونوں میں اکٹھا جاری کریں گے تو پھر وہ جو آپ کا یقین ہے نا علم جمالی وہ کہاں پہ جائے گا، کہ جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی خالد کی ہے وہ تخصیص تو لگی ہے، یہاں پہ پھر اس تخصیص کا کیا بنے گا، آپ نے دونوں میں کیا لگا دیا، اکرم کل عالم فٹ کر دیا۔ تو لہٰذا یہ جو علم اجمالی ہے یہ اس بات سے معنی بن جائے گا کہ آپ جو ہے وہ اکرم کل عالم کو دونوں کے لیے کیا ہے اپلائی کریں، کیونکہ دونوں میں اپلائی کرنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اپنے یقین کے برخلاف جا رہے ہیں۔ آپ کو یقین تھا کہ جو ہے وہ خالد کا استثناء لگ گیا ہے اور ابھی آپ استثناء کو مان ہی نہیں رہے، سیدھا سیدھا کیا ہے اکرم کل عالم کو جاری کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا دونوں میں ایک ساتھ تو جو ہے وہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ قطعی طور پہ کیا آپ کہیں گے یہ چیز باطل ہے، دونوں خالد کا احترام کرنا ہے اور دونوں کے بارے میں اشارے نے کہا ہے کہ اکرم، دونوں کے احترام کرنا ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ نہیں ایک کی استثناء ہے، لہٰذا دونوں کے بارے میں جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اچھا اب دونوں میں سے ایک کے متعلق آپ جاری کریں، آپ کہیں کہ آپ بھی ہم جو ہے وہ خالد بن بکر کے بارے میں جو ہے وہ اصالت العموم کیا جاری کرتے ہیں، تو ہم کہیں کہ اچھا خالد بن بکر کے بارے میں آپ جاری کر رہے ہیں تو پھر خالد بن عمر کا کیا قصور ہے، اس میں بھی کیا آپ جاری کریں، ٹھیک ہے، کبھی اس میں ایک میں جاری کر دیں، کبھی کیا اس میں جاری کر دیں۔ اب اگر اس میں آپ اصالت العموم جاری کریں گے تو وہ متعارض ہو جائے گا
خالد بن بکر والے اصالۃ العموم کے ساتھ متعارض کیسے ہوگا؟ کیونکہ آپ نے اگر کہا نا کہ جی خالد بن بکر کی جو ہے وہ تخصیص نہیں لگی، یہاں پہ ہم اصالۃ العموم جاری کر رہے ہیں، یہ جی اکرم اللہ عالم یہاں کے اندر جاری ہوگا، تو پھر جو دوسرا فرد ہے وہ کیا کہے گا کہ بھئی مجھے کے علم بھی آپ جاری کر لیں، اس میں جاری کر لیں، کیونکہ کوئی اس میں کیا کہتے ہیں اس کو ترجیح بلا مرجح، کہ آپ ایک کو انتخاب کر رہے ہیں اصالۃ العموم اس میں جاری کر رہے ہیں، تو میرا احترام اگر کرنا ہو تو آپ کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، خالد بن عمر کیا کہے گا کہ میرا احترام بھی آپ کریں اصالۃ العموم جاری کر کے، کوئی وجہ تو نہیں بنتی نا، ادھر جیسے آپ کر رہے تھے ویسے یہاں پہ کر لیں، تو آپ کہتے ہیں ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے، وہاں پہ بھی ہم نے کر لیے تو آپ کے اندر بھی ہم کر لیتے ہیں آپ کے احترام کے لیے۔ جب یہاں پہ اصالۃ العموم جاری کریں گے نا تو یہ دو اصالۃ العموم آپس میں کیا ہے تعارض کر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہ والا اصالۃ العموم کیا کہے گا کہ جی خالد بن بکر کی جو ہے وہ تخصیص نہیں لگی بلکہ اس کے اندر کیا ہے ہم عموم جاری کریں گے، اور وہ والا کیا کہے گا کہ خالد بن عمر کی تخصیص نہیں لگی بلکہ اس کے اندر ہم کیا جاری کریں گے؟ عموم جاری کریں گے۔ تو یہ دونوں کہیں گے کہ جی ہماری تخصیص نہیں لگی، ہمارے اندر عموم کیا ہے جاری کریں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے کسی ایک کی کیا لگی ہے تخصیص لگی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ خالد بن بکر کیا کہے گا کہ جی میرے اندر اصالۃ العموم جاری کریں، میری تخصیص نہیں ہوئی، اور خالد بن عمر کیا کہے گا کہ میری تخصیص نہیں ہوئی، میرے اندر کیا عموم جاری کریں، دونوں میں کیا تعارض ہو جائے گا، اور ہمارے پاس کوئی ترجیح پوائنٹ تو ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ کے اندر تخصیص نہیں لگی ہوگی، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، تو لہٰذا دونوں آپس میں کیا کریں گے؟ تعارض کریں گے، اور تعارض کا پھر قانون کیا ہے کہ جب تعارض کی صورت میں آپ کے پاس مرجح نہ ہو، کسی ایک کو آپ دوسرے پہ ترجیح آپ نہ دے سکتے ہوں، کوئی مرجح آپ کے پاس نہ ہو، تو وہ دونوں تعارض کو کیا چھوڑ دیا جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ التعارض و یقتضی التساقط، یا اذا تعارض تساقط، یہ کیا لفظ کیا استعمال ہوتے ہیں، تو تساقط کا کیا مطلب ہے؟ دونوں میں اصالۃ العموم ساقط ہو جائے گا، نہ اس میں جاری ہوگا نہ اس میں اصالۃ العموم جاری ہوگا، دونوں میں کیا ساقط ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی، یعنی بل لو فرضا یعنی اگر یہ فرض کیا جائے کہ انہا کیا مطلب ہے؟ اصالۃ العموم، کہ اصالۃ العموم کیا ہے؟ تجری جاری ہوتا ہے بالقیاس الی احدہما، وہ جو دو متباینین فرد ہیں نا ان میں سے ایک میں کیا جاری ہوتا ہے، دونوں میں اکٹھا جاری نہیں کرتے، جو جب ہم نے صورت حال بیان کی، تو جب ایک میں آپ جاری کر رہے ہیں تو فیا تجری ایضاً بالقیاس الاخر، تو پھر یہی اصالۃ العموم کیا ہے دوسرے کی نسبت سے بھی کیا جاری ہو جائے گا، دوسرے کو بھی آپ اکیلا طور پہ دیکھیں، اس میں آپ نے ایک میں جاری کر لیا، اس کا احترام کر لیا، اب جو ہے وہ دوسرا آیا اس نے کہا کہ میرا بھی آپ احترام کریں، تو وہاں پر بھی کیا یہ جاری ہو جانا چاہیے، آپ ایک میں کہہ رہے ہیں نا تو ایک کوئی بھی ہو سکتا ہے، یا یہ والا ہو یا وہ والا ہو، ٹھیک ہے، اچھا ایک میں اگر آپ جاری کریں گے تو فاہیہ تجری، تو یہ اصالۃ العموم دوسرے کی نسبت سے بھی جاری ہوگا، کیوں؟ کیونکہ اس پہلے کے لیے کوئی مزیت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اس میں آپ اصالۃ العموم جاری کریں اور دوسرے میں جاری نہ کریں، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ترجیح بلا مرجح، ٹھیک ہے جی۔ ولا یمکن جریانہما معا، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ دونوں میں اکٹھا کیا اصالۃ العموم جاری کریں، ٹھیک ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا، لخروج احدہما عن العموم قطعا، کیونکہ ان دونوں میں سے ایک تو کیا ہے عموم سے خارج ہو چکا ہے، یعنی ایک کی تو تخصیص لگی ہے نا، تخصیص کا ہمیں یقین ہے، ہم کہیں گے تخصیص کو چھوڑیں جی، ہر کسی میں کیا ہے آپ اکرم کل عالم کو جاری کریں، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے نا ولا یمکن جریانہما معا لخروج احدہما عن العموم قطعا، اس کو ہم جملہ معترضہ کے طور پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فیتعارضان و یتساقطان کا جو تعلق ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پہلے سے ہو جائے گا، اس کا تعلق دوسری صورت سے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی یہ یہاں پہ عبارت آ جائے گی بل لو فرض انہا تجری بالقیاس الی احدہما فیتجری بالقیاس الی الاخر فیتعارضان و یتساقطان، یوں پوری بات ہو جائے گی، تو دو متعارض ہو جائیں گے، دو متعارض کیا مطلب کہ پہلے میں جو اصالۃ العموم جاری کرنا ہے وہ متعارض ہو جائے گا دوسرے میں کیا ہے اصالۃ العموم کے کیا ہے جاری کرنے کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، تو آپ اگر ایک میں جاری کر رہے ہیں تو پھر دوسرے میں کیا جاری کریں گے؟ جب دوسرے میں جاری کریں گے تو دونوں کے کیا ہو جائے گا؟ ٹکراؤ ہو جائے گا، اچھا، اور اسی طریقے سے فیتعارضان و یتساقطان کا تعلق ہے اسی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں، یہ جو ابھی ہم نے صورت حال بیان کی ہے کہ ولا یمکن جریانہما معا لخروج احدہما عن العموم قطعا فیتعارضان، کیونکہ ایک جو ہے وہ عموم سے یقینی طور پہ خارج ہے، لہذا اگر آپ دونوں میں جاری کریں گے تو دونوں میں جب جاری کریں گے تو دونوں آپس میں تعارض کریں گے، دو کون تعارض کریں گے؟ اصالۃ العموم تعارض کریں گے، اصالۃ العموم تعارض کیسے کریں گے؟ یعنی ایک کیا کہے گا کہ میری تخصیص نہیں لگی،
دوسرا کہے گا کہ میری تخصیص نہیں لگی، جب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک کی تخصیص یقیناً لگی ہے. تو لہذا عدم تخصیص میں دونوں کو کیا ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اصالت العموم میں ہر فرض کے اندر کیا ثابت ہو جائے گا، عدم تخصیص ثابت ہوگی، اور عدم تخصیص دونوں کیا ہے، ٹکرا جائیں گے. تو یہ جو ہے نا یتعارضان فی یتساقطان، یہ دونوں کے ساتھ کیا بنا سکتے ہیں. اگر ظاہر عبارت کو دیکھیں تو یہ دوسری کے ساتھ کیا بن رہا ہے، کیونکہ اسی کے ساتھ لکھا ہے نا، اور پہلے کے ساتھ بھی کیا ہو سکتا ہے. اور جو شروحات والوں نے اس چیز کو بیان کیا، انہوں نے یوں بیان کیا کہ یہ جو پہلی صورت ہے نا کہ ان دو میں سے کسی ایک میں آپ جاری کریں، دوسرے میں آپ جاری نہ کریں، تو یہ نہیں ہو سکتا. بھی کیوں نہیں ہو سکتا، اس کی انہوں نے کیا وجہ لکھی ہے، کیونکہ اس سے ترجیح بلا مرجع لازم آتا ہے، جو حسین جان صاحب کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بات رکھی کہ اگر ایک میں آپ جاری کر رہے ہیں اصالت العموم، دوسرے میں کیوں نہیں جاری کر رہے. ٹھیک ہے، یعنی بل لو فرض انها تجری بالقیاس الی احدهما فهي تجری ایضا بالقیاس علی الاخر، تو یہ دوسرے کی نسبت سے جاری ہو جائے گا. دوسرے نسبت سے کیوں جاری ہوگا، کیونکہ دوسرے میں جاری نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. لماذا لا یجری فی الفرد الاخر، کیوں نہ جاری ہو. اگر آپ کہتے ہیں دوسرے فرد میں جاری نہیں کریں گے، فقط ایک میں جاری کریں گے، تو ایک میں جاری کرنے کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک میں آپ جاری کس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ احتمال باطل ہو جائے گا. کون سا احتمال، کہ فقط ایک میں جاری کریں دوسرے میں جاری نہ کریں، کیونکہ اس کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. یعنی یا بالفاظ دیگر یہ کیا ہو جائے گا، ترجیح بلا مرجع ہو جائے گا، اور مرجع کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. دوسرا آپشن کیا ہے کہ دونوں میں اکٹھا جاری کریں. دونوں میں اکٹھا جاری کرنا کیوں باطل ہے، کیونکہ یہاں پہ تعارض ہو جائے گا. تعارض کس میں ہوگا، کہ پہلے والا اصالت العموم کہے گا کہ میں جو ہے وہ تخصیص نہیں رکھتا، دوسرا کہے گا کہ میں جو ہے وہ تخصیص نہیں رکھتا، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان میں سے ایک کی کیا ہوئی ہے، تخصیص ہوئی ہے. تو دونوں کا جو ہے وہ تخصیص سے انکار کرنے میں کیا ہو جائے گا، تعارض ہو جائے گا. اچھا جی، وَإِنْ كَانَ الْحَقِّ، اگرچہ حق یہ ہے کہ ان نفس وجود العلم اجمالی، کہ خود یہ جو ہمارے پاس علم اجمالی ہے نا کہ بھئی تخصیص لگی ہے کسی ایک، یمنع، یہ معنی بن جاتی ہے کہ من جریان اصالت العموم فی کل منہما رأساً، کہ اصالت العموم جو ہے وہ جاری نہیں ہوگا. اصالت العموم کی جاری ہونے سے یہ چیز معنی بن جاتی ہے، فی کل منہما، دونوں میں، رأساً شروع سے کیا معنی بن جاتی ہے، یعنی اصالت العموم وہاں پہ آتی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ لا انہا تجری فیہما، کہ اصالت العموم دونوں میں جاری ہوتا ہے، اور ہونے کی وجہ سے پھر تعارض ہوتا ہے، اور پھر تعارض کی وجہ سے چونکہ آپ کو مرجع نہیں ملتا تو پھر آپ کس کی طرف جاتے ہیں، تساقط کی طرف جاتے ہیں. اچھا، تو یہ مصنف کہتے ہیں اس تعارض اور تساقط کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سیدھا کیا کہیں گے کہ بھئی جو ہے وہ علم اجمالی ہے کہ تخصیص لگی ہے. ٹھیک ہے، جب علم اجمالی ہے، تخصیص لگی ہے، تو اصالت العموم وہاں پہ عموم کہے گا ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے تخصیص لگی ہے، تو میں وہاں پہ جاری نہیں ہوتا. سیدھی بات ہے، کیونکہ عموم کہاں پہ جاری ہوتا ہے، ما عدل خاص میں جاری ہوتا ہے نا، خاص کے علاوہ میں. تو یہ خود کہہ رہا ہے کہ تخصیص لگی ہے، جب تخصیص لگی ہے تو عموم کہے گا کہ میں یہاں پہ جاری نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو یقین ہو گیا نا تخصیص لگنے کا. جب تخصیص لگنے کا یقین ہو جائے جس جگہ پہ، وہاں پہ عموم اصلاً آتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ عموم آتی نہیں ہے. کیا مطلب، یعنی عموم وہاں پہ حجت نہیں ہوتا. مخصص منفصل میں کیا کہیں گے، وہاں پہ عموم حجت ہی نہیں ہوتا، ظہور ہو جاتا ہے لیکن حجت نہیں ہوتا. اور مخصص متصل میں ہم کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ ظہور اصلاً منعقد ہی نہیں ہوتا. اچھا، یہ بحث جو ہے وہ ختم ہوئی. ابھی جو بحث ہے وہ شبہ مصداقیہ کی جو ہے وہ بحث ہے. قلنا، ہم نے کہا تھا کہ ان شبہۃ المصداقیہ تکون فی فرض شک، کہ شبہ مصداقیہ کہاں پہ ہوتا ہے، کہ جب ہم یہ فرض کریں کہ شک ہو. کس بات میں شک ہو، فی دخول فرد من افراد ما، کہ افراد میں سے کسی ایک فرد کے داخل ہونے میں. کس کے اندر داخل ہونے میں، من افراد ما، ان کے افراد میں داخل ہونے میں، کہ ما ينطبق علیہ العام، کہ جس کے اندر کیا ہے عام منطبق ہوتا ہے. اور وہ افراد بھی کون سے ہونے چاہیے، فی المخصص، کہ جن کی افراد کیا تخصیص لگ چکی ہے. ان عام جو مخصص ہے، عام مخصص بننے کے بعد اس کے افراد ہیں نا عام مخصص کے، تو کیا ان افراد میں یہ والا فرد داخل ہے یا داخل نہیں ہے، اس پہ ہمیں کیا پڑ گیا، شک پڑ گیا. ٹھیک ہے، مثال اس کی کیا تھی وہاں پہ، ہاں کل ماء طاہر کہا تھا. آگے یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ تغیر سے مراد تغیر حسی ہے، مفہوم میں کوئی شک نہیں ہے. شک کس میں ہے کہ یہ جو فرد ہے کیا اس میں تغیر واقعہ ہوا ہے یا تغیر واقعہ نہیں ہوا. پتہ نہیں چل رہا، کنفرم نہیں ہو رہا کہ تغیر اس میں ہے بن نجاست، نجاست کی سبب سے تغیر ہوا ہے، یا نجاست کے علاوہ کسی اور چیز سے تغیر ہوا ہے، یا خود تغیر کا کیا علم نہیں ہو رہا، ہمیں شک پڑ گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو فرد ہے
کیا یہ کل ماء طاہر کے افراد میں جائے گا؟ کل ماء طاہر کون سا کہ جس کی تخصیص لگ چکی ہے، تغیر حصی کے علاوہ، تغیر حصی کے علاوہ جو افراد بچتے ہیں کیا ان کے اندر اس کے اندر عام جاری ہوگا یا عام جاری نہیں ہوگا؟ یہ کیا بحث ہے؟ اگر عام جاری ہوگا تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو پانی ہے جس کے بارے میں کنفرم نہیں ہے کہ تغیر ہوا ہے یا تغیر نہیں ہوا، تو اس میں آپ کیا جاری کریں گے؟ کل ماء طاہر کیا جاری کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ما کون المخصص کہ مخصص کیا ہو؟ مبین ہو۔ مبین کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ لا اجمال فیہ، کہ جس کے اندر کوئی شبہ نہیں ہوتا، کوئی اجمال نہیں ہوتا، کیونکہ شبہ مفہومیہ کی یہاں پہ بحث نہیں ہو رہی، لہٰذا شبہ مفہومیہ یہاں پہ نہیں ہے۔ مخصص ہمارا کیا ہے؟ مبین ہے۔ تو مخصص کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں نا، مخصص مبین اور مخصص مجمل، ٹھیک ہے۔ مخصص مبین اور مخصص مجمل کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ مفہوم کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جس مخصص کا مفہوم واضح ہو اسے مبین کہتے ہیں، اور جس مخصص کا مفہوم واضح نہ ہو اسے مجمل کہتے ہیں، اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ شبہ مفہومیہ بھی کہتے ہیں۔ وَإِنَّمَا الْإِجْمَالُ فِي الْمِصْدَاقِ، اجمال کس میں ہے؟ شک یعنی کس میں ہے؟ مصداق میں ہے۔ فلا یدرا، یہ معلوم نہیں ہے کہ ان ھذا الفرد، کہ یہ جو فرد ہے، متصف بعنوان الخاص، کیا یہ خاص کے عنوان کے ساتھ متصف ہو گیا ہے، یعنی یہ خاص کے مصادیق میں سے ایک ہے۔ فخارج عن حکم العام، پس یہ حکم عام سے خارج ہو جائے گا۔ ام لم یتصف، یا یہ خاص کے عنوان کے ساتھ متصف نہیں ہے بلکہ یہ عام کے کیا ہے؟ عنوان کے اندر داخل ہے۔ فہو مشمول لحکم العام، تو پس یہ کیا ہے؟ حکم عام کو کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا۔ یعنی خود جو یہاں پہ فرد ہے نا، اس فرد کے بارے میں دونوں قسم کا آپ کے پاس شک موجود ہے، کہ ممکن ہے کہ یہ جو فرد ہے وہ خاص کے افراد میں سے ہو، ٹھیک ہے، اور ممکن ہے کہ یہ فرد جو ہے وہ عام کے افراد میں سے ہو، ٹھیک ہے جی، یہ نہیں پتہ چل رہا۔ اچھا، مثال وہی ہے، مثال متقدم، وَهُوَ الْمَاءُ الْمَشْكُوكُ تَغَيُّرُ بِالنَّجَاسَةِ، وہ پانی ہے کہ جس کا تغیر بالنجاست کیا ہے؟ مشکوک ہو چکا ہے، کہ کیا یہ پانی نجاست کی وجہ سے تبدیل ہوا ہے یا تبدیل نہیں ہوا۔ یا ایک اور مثال یہاں پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ مثال کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس حدیث ہے کہ علی الید ما عقدت حتی تؤدی، ضمانت کی جس میں بات ہوتی ہے کہ جو بندہ بھی کسی کا مال اٹھاتا ہے تو وہ اس کے ذمے پہ ہوتا ہے، اور وہ جب تک ادا نہیں کرے گا اس کا وہ کیا رہے گا؟ ضامن رہے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا آ گیا؟ عام آ گیا۔ عام قانون کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کا مال اٹھائے گا تو وہ اس کی کیا ہے؟ ضامن ہوگا، اسی سے کیا مطالبہ کیا جائے، اگر وہ تلف ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، چاہے اس کا قصور نہ بھی ہو تو اس کے کیا ذمے پہ ہوگا۔ اور اس کے لیے مخصص ہمارے پاس آیا، ٹھیک ہے۔ مخصص کیا آیا کہ جو امین ہوتا ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ امین جس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے، ید امانہ جسے کہتے ہیں، جو ید الامانت ہے وہ ضامن نہیں ہوتا، یعنی کسی کے پاس آپ نے امانت رکھوائی اور اس نے حفاظت پہ کی اپنی طرف سے، لیکن وہ چیز چوری ہوگی، ٹھیک ہے، تلف ہو گئی، تو یہ اب اس کا کیا ضامن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم پھر پتہ کیا چلا کہ کوئی بندہ بھی اگر کسی کا مال اٹھاتا ہے جو کیا ہے؟ ید امانہ نہ ہو، بلکہ اسے کیا کہتے ہیں؟ ید عدوانی ہو، تو ید عدوانی کی صورت میں وہ کیا ہوگا؟ یعنی غاصب بنے گا نا، زبردستی اٹھایا، بغیر اذن کے اٹھایا، بغیر اجازت کے اگر اٹھایا تو وہ چاہے چوری بھی ہو جائے نا، اس کی کیا نام ہے، اس کی کوئی کوتاہی اس میں ہو ہی نہیں، تو ہم کیا کہیں گے؟ بھی جب آپ نے غصب کیا ہے، چوری کی ہے، تو یہ آپ کے ذمے پہ ہے۔ لیکن امین میں ایسا نہیں کہیں گے، امین میں کہیں گے بھی آپ ادا ہی کرو ہر صورت میں، وہ کہیں گے نہیں میں نے تو حفاظت کی ہے، ٹھیک ہے، اب چوری ہو گئی ہے یا تلف ہو گئی چیز تو یہ کیا ہے؟ میری کیا اس کی ضمانت نہیں ہوگی۔ اچھا، اب یہاں پہ کیا ہے؟ ایک بندے کے پاس کیا مال ہے، ہمیں یہ نہیں کنفرم ہو رہا کہ آیا اس نے مالک سے اجازت لی تھی یا مالک سے اجازت نہیں لی تھی۔ اگر مالک سے اجازت نہیں لی تھی تو یہ ید عدوانی ہے، پھر یہ کیا ہوگا؟ ضامن ہوگا، اور اگر مالک سے اجازت لی تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ امانت کے طور پہ اس کے پاس تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہی نزاع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا کہ وہ کہتا ہے کہ امانت کے طور پہ رکھوایا تھا، اور وہ کہتا نہیں یہ امانت کے طور پہ نہیں تھا، خود ہی کیا اٹھا کے لے گئے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ضامن ہوگا یا ضامن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ عموم کو جاری کریں گے اس میں تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ ضامن ہو جائے گا، ید مشکوک ہے، اور اگر آپ عموم کو جاری نہ کریں، خاص کو جاری کریں، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیا ضامن نہیں ہے۔ اب یہ جو ید مشکوک ہے یہ کیا اس کے حکم میں جائے گا جو ید امانہ والا حکم ہے، ٹھیک ہے،
ہو سکتا ہے اس نے اجازت لی ہو اور یہ امانت والی چیز ہو، یا یہ جو ہے وہ ید عدوانی میں جائے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اجازت ہی نہ لی ہو، ایسے ہی اٹھایا ہو. تو یہ بات کیا کنفرم ہمارے نزدیک نہیں ہے. تو یہاں پہ یہ بحث آتی ہے کہ مفہوم واضح ہے کہ ید عدوانی کسے کہتے ہیں، ید امانت کسے کہتے ہیں. اب یہ نہیں پتہ چل رہا ہے، نزاع ہو گیا ہے کہ یہ آیا امانت تھی یا امانت کے علاوہ کیا ہے، ویسے اس نے غصب کے طور پہ چیز اٹھائی تھی. اچھا، واقعہ مثال شک کے، دوسری مثال کیا ہے، شک ہے فی الید. ید یعنی ید سے مراد کیا لیتے ہیں، کسی کا قبضہ، تسلط. علی مال، کسی کا جو ہے وہ کسی مال کے اوپر قبضہ ہے، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، مال یعنی اس کے قبضے میں ہے. شک کس میں ہے کہ علی انہا ید عادیت او ید امانت، کہ کیا یہ جو ہاتھ ہے وہ عادیہ یعنی تجاوز کرنے والا ہے، غصبی ہاتھ ہے، او ید امانت یا یہ جو قبضہ ہے وہ امانت والا کیا قبضہ ہے. فیشک فی شمول العام لہا، پس اس میں شک ہوگا کہ کیا عام اس کو شامل ہوگا. کون سا عام؟ جو ضمانت کو ثابت کرتا ہے. وہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے کہ علی الید ما اخذت حتی تؤدی، اس سے ضمانت ثابت ہوتی ہے کہ ید کے اوپر ہے جو وہ لیتا ہے، کب تک اس کے ذمہ پہ رہے گا، جہاں تک وہ ادا نہ کر دے. ٹھیک ہے جی. لأنہا ید عادیت، یعنی کیا اس کے اندر عموم شامل ہو جائے اور کہیں کہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث عمومی ہے کہ جو بھی ہاتھ لے تو اسے کیا ادا کرنا پڑتا ہے. تو لأنہا ید عادیت، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ید کیا ہو، ید عادیہ ہو، تو لہٰذا اس کو ید عادیہ بنائے کہ اس نے کیا خود تجاوز کیا، کسی کی چیز اٹھا لی. او خروجها منہ فیشک فی شمول العام لہا. خروج کا تو کہاں پہ کریں گے؟ فیشک فی خروجها منہ، اس کو خارج کریں گے، یعنی یا جو ہے شمول العام کریں گے یا عام سے خارج کریں گے. فی شمول العام لہا او خروجها منہ. ہاں، فیشک فی شمول العام لہا او خروجها منہ، کوئی شمول کے اوپر عطف کر لیں. اور ہمیں شک ہے کہ خروجہا، کہ یہ جو ید ہے یہ خارج ہے، منہ یعنی عام سے کیا خارج ہے، عام سے خارج ہے. لأنہا ید امانت، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ید کیا ہو، ید امانت ہو. اور ید امانت کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ لما دل علی عدم زمان، علی عدم زمان ید الامانت ہے، وہ دلیل جو دلالت کرتی ہے کہ ید امانت کیا ضامن نہیں ہوتا. المخصص ہے، کہ جو دلیل تخصیص لگاتی ہے، لذالک العموم، اس عموم کو، علی الید ما اخذت والعموم کو کیا ہے، وہ دلیل کیا لگاتی ہے، تخصیص لگاتی ہے. تو اب یہاں پہ کیا اختلاف ہے کہ یہ فرد جو ہے وہ آیا عام کے افراد میں جانا چاہیے یا خاص کے افراد میں جانا چاہیے. اور ربما ینسب الی المشہور، کبھی کبھار مشہور علماء جو اقدمین ہیں، گزشتہ علماء ہیں، ان کی طرف یہ نسبت دی جاتی ہے کہ القول بجواز التمسک العام فی شبہۃ المصداقیہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ عام سے تمسک کرنا جائز ہو جائے گا شبہ مصداقیہ میں. یعنی اس مثال میں جو دوسری مثال تھی اس کو کیا کرنا پڑے گا، ضمانت دینی پڑے گی، وہ ضامن ہوگا، ادا کرنی پڑے گی چیز. اور پہلی والی مثال میں جو پانی مشکوک ہے وہ کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. ولذا افتو، اسی وجہ سے انہوں نے کیا فتوے دیے. ٹھیک ہے، کس یہ فتویٰ دیا، فی مثال ید المشکوکہ، ید مشکوکہ کی مثال انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے، بالزمان. زمان کا فتویٰ دینا کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ جو عمومی قانون تھا علی ید ما اخذت، اس کو کیا کیا ہے، جاری کیا ہے. اچھا جی، تو عموم کیسے جاری ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، وقد یستدل لهذا القول، اس قول کے لیے یوں استدلال کی جاتا ہے کہ بأن انطباق عنوان العام علی المصداق المردد معلوم. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو عنوان عام ہے، عنوان عام اپنے تمام افراد کے اوپر کی حیثیت کرتا ہے، اور اس کے افراد میں سے یہ مصداق بھی ہے کہ جس کے بارے میں کیا تردد ہے آپ کو. ٹھیک ہے، اس کے اوپر بھی کیا حیثیت کرتا ہے. تو یعنی قانون یہی رہتا ہے نا کہ جب، ہاں یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی اہم ہے کہ یہ جو ساری بحث ہو رہی ہے نا، یہ مخصص منفصل کی ہے. یعنی شبہ مفہومیہ میں ہم نے 4 صورتیں بنائی تھی نا. پہلی 2 صورتیں بنائیں کہ مخصص متصل ہوگا یا منفصل ہوگا. یہاں پہ کہتے ہیں شبہ مصداقیہ میں مخصص منفصل کی بات ہوگی فقط، مخصص متصل کی یہاں پہ بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مخصص متصل میں کوئی عام کا ظہور رہتی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، عام کا اپنا الگ سے ظہور نہیں ہوتا، وہ عام مخصص کے کیا ہوتا ہے، ظہور ہوتا ہے سارے کا سارا۔ بہرحال وہاں پہ ایک بحث یہ ہے کہ شبہ مصداقیہ ہو اور اگر مخصص سے متصل ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ عام سے تمسک ہم نہیں کرتے، وہاں پہ ایک بحث موجود ہے۔ آگے جو ہے ہاں وہی تو عام سے تمسک نہیں کرتے، جائز نہیں ہے نا مخصص سے متصل میں نا، دونوں میں متصل ہاں منفصل میں اختلاف ہے نا، ٹھیک ہے، ہاں ہاں مخصص متصل میں کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو یہاں پہ انہوں نے چھیڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ساری کی ساری بحث کس میں ہو رہی ہے، مخصص منفصل میں ہو رہی ہے۔ اچھا، مخصص منفصل ہونے کے بعد آپ کہیں کہ بھئی کون سی بحث ہے، دوران بین الاقل والاکثر والی بحث ہے یا جو ہے وہ بحث کون سی ہے، دوران بین المتباینین کی بحث ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اقل اکثر کی کوئی بات ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، متباینین کی بھی کوئی بات نہیں آتی، کیونکہ ایک فرد ہے، آپ کو ایک چیز ہے، ایک فرد ہے، فرض کریں ید ہے، وہ اس کے بارے میں شک ہے آپ کو کہ کیا یہ ید عدوانی ہے، ید عادیہ ہے یا ید امانہ ہے۔ پانی کے بارے میں شک ہے کہ تغیر حسی ہوا ہے یا تغیر حسی نہیں ہوا۔ اب آپ اس کو نہ اقل اکثر کہہ سکتے ہیں نہ متباینین کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پہ کوئی اقل اکثر کی بات نہیں آتی کہ آپ کہیں کہ یہ والا فرد تو کیا کنفرم ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ لہذا شبہ مصداقیہ میں جو ہے نا اقل اکثر اور متباینین کی تقسیم غیر معقول ہے۔ وہ جو تقسیم ہے نا اقل اکثر و متباینین، وہ مفہوم کی ہوگی کہ دو مفہوم آپس میں متباین ہیں، ایک مفہوم کا دائرہ کیا ہے، تھوڑا ہے، ایک مفہوم کا دائرہ کیا ہے، وسیع ہے۔ وگرنہ فرد کے بارے میں یہ سوال کرنا کہ کیا یہ عام کا مصداق ہے یا خاص کا مصداق ہے، اس کے بارے میں کوئی اقل اکثر کی بات ہی نہیں ہوگی، کیونکہ مفہوم کی یہاں پہ بات نہیں ہے، مفہوم تمہارے نزدیک کیا واضح ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے نا قد یستدل لہذا القول، اس کا کیا مطلب ہوگا کہ ہمارے پاس جو عام ہے وہ الگ ہے اور اس کا جو مخصص ہے وہ بھی کیا الگ ہے۔ مخصص منفصل کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ عام الگ ہو گیا نا۔ اور شک کس میں ہے، شک کس میں ہے کہ خاص کا جو عنوان ہے اس کو شامل ہے یا شامل نہیں ہے، خاص اس میں شک ہے، وگرنہ عام کا عنوان تو شامل ہے، اس میں تو بحث نہیں ہے نا۔ یعنی یہ شبہ مصداقی کی ہم بحث کر رہے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ شک سارے کے سارے اس میں ہے کہ کیا خاص کا جو عنوان ہے اس سے شامل ہوا یا شامل نہیں ہوا، تاکہ اس کی تخصیص لگ جائے۔ تو آپ کہتے کیا ہیں کہ مخصص سے منفصل سے پہلے جب عام آیا نا کل ما طاہر، وہ سارے افراد کو شامل تھا، تغیر حسی والے کو بھی شامل تھا، تغیر تقدیری والے کو، مشکوک کو، مشکوک نہیں ہے، سارے افراد کو شامل ہے۔ کل جو کہہ دیا، کل مائن، ہر پانی، جیسا بھی ہو، آپ کو اس کے بارے میں علم ہو علم نہ ہو، یا اسی طریقے علل ید، الف لام ید پہ لگا دی، کوئی بھی ہاتھ ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہاتھ امانت والا ہو، غصبی ہو، کوئی بھی ہو۔ بعد میں جب تخصیص آتی ہے تو تخصیص نے آ کے کیا کیا، ان افراد کو خارج کیا کہ جو ید میں کیا تھے، امانت والے افراد تھے، ان کو خارج کر دیا، اور ادھر سے وہ تخصیص تغیر والے آئی، اس نے تغیر حسی کو کیا خارج کر دیا۔ لیکن یہ مخصص منفصل کے آنے کے بعد ہے، لیکن مخصص منفصل سے پہلے عام تو کیا ہوتا ہے، تمام افراد کے اوپر منطبق ہو رہا ہوتا ہے نا۔ تو مشہور پہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ بھئی عام جب تمام افراد کے اوپر منطبق ہو رہا تھا تو ان افراد میں سے ایک یہ فرد بھی تو تھا نا، جس کے بارے میں آپ کو ابھی تردد ہے کہ کیا اس کی تخصیص لگی، کیا یہ خاص کا فرد ہے یا خاص کا فرد نہیں ہے، یہ آپ کو شک پڑ رہا ہے نا۔ تو اس فرد کو بھی عام شامل تھا، جب اس فرد کو عام شامل تھا تو اب ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ عام سے خارج ہوا یا خارج نہیں ہوا، آپ دلیل دیں۔ آپ کہتے ہیں ہمیں تو نہیں پتہ جا رہا یہ خارج ہوا یا خارج نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ عام کے اوپر جو خاص کو مقدم کیا جاتا تھا اس کے اقوی ظہور کی وجہ سے وہ ظہور آپ کا اس فرد میں کیا پیدا ہی نہیں ہوا، جب پیدا نہیں ہوا تو پھر عام کا ظہور مقدم رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا جس فرد کے بارے میں آپ کو شک ہوگا، ہم کہیں گے بھی عام کو خاص کو اس میں جاری کریں گے یا نہیں کریں گے، وہ کہیں گے خاص کا ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ یہ خاص کا فرد ہے یہ فرد نہیں ہے۔ جب خاص کا فرد نہیں ہے تو عام کا تو یہ پہلے سے فرد تھا، ٹھیک ہے، کل جو وہاں پہ آ گیا تھا یہ عام کا جب پہلے سے فرد تھا تو لہٰذا وہاں پہ کیا ہے، عام کیا ہو جائے گا، جاری ہو جائے گا۔ یعنی اس لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ بأن انطباق کا عنوان العام علی المصداق المردد معلوم، کہ یہ بات تو آپ کو کنفرم ہے کہ عام کا عنوان جو ہے وہ مصداق کے مردد کے اوپر منطبق ہوتا ہے، معلوم یعنی یقینی صورتحال ہے، کب، مخصص سے منفصل آنے سے پہلے۔ فیکون العام حجۃ فیہ، فیکون العام حجۃ فیہ، پس عام اس کے اندر کیا ہو جائے گا، حجت ہو جائے گا۔ کب تک حجت رہے گا، ما لم یعارض بحجۃ اقوی، جب تک اس کی تخصیص نہیں لگ جاتی، جب تک اس کا تعارض نہیں ہو جاتا حجت اقوی کے ساتھ۔ واما انطباق عنوان الخاص، اب حجت اقوی کیا بننی تھی، خاص میں بننا تھا نا، خاص کے عنوان نے اس کو کیا خارج کرنا تھا۔ تو ادھر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو خاص کا عنوان ہے وہ اس فرد کے اوپر منطبق ہی نہیں ہو رہا،
وہ بھی معلوم نہیں ہے۔ اما انطباق عنوان الخاص علیہ، علیہ کیا مطلب؟ علی المصداق المردد، کہ عنوان خاص آیا مصداق کے مردد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، فغیر معلوم ہے، تو وہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے۔ تو معلوم آپ کو کیا ہے کہ عام منطبق ہو رہا ہے، جو چیز معلوم نہیں ہے وہ خاص کا کیا منطبق ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب خاص کا علم ہی نہیں ہے کہ منطبق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو فلا یکون الخاص حجۃ فیہ، تو خاص اس میں حجت کیسے ہو جائے گا؟ پہلے تو اس کا ظہور ثابت کریں نا کہ خاص اس فرد کو شامل ہے، جب شامل ہوگا تو پھر اس کا ظہور اقویٰ ہو جائے گا اور وہ عام کے اوپر کیا ہو جائے گا؟ مقدم ہو جائے گا۔ تو فلا یزاحم، تو اصلاً یہاں پہ جو خاص ہے وہ مزاحم ہو ہی نہیں رہا، کس کے ساتھ؟ حجیت عام کے ساتھ، عام کے ظہور کے ساتھ بھی مزاحم نہیں ہو رہا، وہ تو پہلے سے ہے، ظہور تو منعقد ہو چکا ہے۔ عام کی حجیت کے ساتھ بھی اس میں تزاحم بننا تھا مخصص سے منفصل آ کے، اب یہ حجیت کے ساتھ بھی تزاحم نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ اس فرد مشکوک کے اوپر منطبق نہیں ہو رہا یا ہو رہا ہے، یہی کیا کنفرم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا مشہور کے استدلال کیا ہو گیا؟ وہ درست ہو گیا ایک حوالے سے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ نظیر، مشہور کے استدلال اسی طریقے سے ہے کہ ما قلناہ فی المخصص المنفصل فی شبہۃ المفہومیہ، کہ جو ہم نے مخصص منفصل میں کہا تھا شبہ مفہومیہ میں کہ عند دوران بین الاقل والاکثر، وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ عام کا ظہور تمام افراد میں کیا ہے؟ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور حتیٰ کہ وہ افراد جو تغیر حسی والے ہیں اور تغیر تقدیری والے دونوں میں کیا ہو گیا؟ اب جو تغیر حسی ہے وہ خاص کی وجہ سے خارج ہو گیا قدر متجکن کی وجہ سے، جو تغیر تقدیری ہے وہ اکثر تھا نا، اس میں معاملہ کیا ہو گیا؟ مشکوک ہو گیا، تو لہٰذا اس کے وہ کیا ہے؟ خاص کی وجہ سے خارج ہی نہیں ہوا، خاص اس کو شامل ہی نہیں ہوا۔ جب خاص کا اس کے لیے شامل ہونا مشکوک ہے اور ادھر سے عام کا شامل ہونا اس کے لیے کیا ہے؟ معلوم ہے، تو جب عام کا شامل ہونا اس فرد اکثر جو اکثر تھا اس کو شامل ہونا معلوم تھا، تو لہذا عام اس میں حجت رہ جائے گا اور خاص اس میں حجت نہیں بن سکے گا۔ بالکل وہ یہی بات کیا ہے یہاں پر بھی لے کر آتے ہیں شبہ مصداقیہ میں، لیکن مصنف جو ہے وہ ان کی بات یہاں پہ نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ والحق کو، حق یہ ہے کہ عدم جواز التمسک بالعام فی شبہۃ المصداقیۃ فی المتصل والمنفصل معا، کہ حق یہ ہے کہ عام کے ساتھ آپ تمسک نہیں کر سکتے شبہ مصداقیہ میں، چاہے وہ مخصص سے متصل ہو یا مخصص سے منفصل ہو، دونوں میں ہم کیا ایسا کہیں گے ایک ساتھ، یعنی مشہور والے مخصص سے متصل میں تمسک کے قائل نہیں ہیں، لیکن مخصص سے منفصل میں کیا قائل ہو گئے ہیں، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ ہم دونوں میں کیا قائل نہیں ہوں گے۔ وَدَلِيلُنَا عَلَىٰ ذَلِكَ، اب اس کے اوپر کیا ان کی دلیل ہے، اس کو پھر انشاءاللہ کیا ہے بعد میں کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔